بہت سی امیر لڑکیاں تھیٹر میں شوقیہ اداکاری کرتی ہیں. پوچھے گا تو کہہ دوں گی شوقیہ کام کیا تھا، مگر کچھ نہیں، کیونکہ میں اس چیز کا فائدہ اٹھانے جا رہی ہوں. تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے. مسکرا کے وہ اٹھی، شال کندھوں کے گرد لپیٹی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی. قریباً پون گھنٹے بعد وہ اپنے باغیچے کے بینچ پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی نظر آ رہی تھی. کارڈ اس کی گود میں رکھا تھا. ہرنی جیسی آنکھیں باہر سڑک پہ جمی تھیں جو گیٹ کے جنگلے سے صاف دکھائی دیتی تھی. ایڈم اس کی کار سیدھی اندر لے آیا کیونکہ گیٹ کھلا تھا. پھر اتر کے اس کے سامنے آیا، ادب سے چابی بڑھائی. یہ تالیہ آپ کی کار. بیٹھو ایڈم. شہزادی کے سے انداز میں اشارہ کیا. وہ متذبذب سا بینچ کے پرلے کنارے پر بیٹھ گیا. آگے کو ہوئی. تم مجھے کوئی قاتل، چور یا جاسوس سمجھتے ہو، ہے نا؟ وہ کوہنی بینچ کی پشت پہ جمائے اس کی طرف گھوم کے بیٹھی اور مسکرا کے گویا ہوئی. میں نے آپ کو ایک گھر میں نوکرانی بن کے کام کرتے دیکھا ہے، مجھے اور کیا سمجھنا چاہیے؟ تمہارا قصور نہیں ہے. بہرحال میں ایک انڈر کور پولیس آفیسر ہوں اور مجھے وان فاتح کی حفاظت کا ٹاسک دیا گیا ہے. اعتماد سے گردن کھڑائی وہ بولی تو ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا. واقعی؟ بہت ٹھٹکا. مگر میں کیسے مان لوں؟ تم وان فاتح سے پوچھ سکتے ہو سکتا ہے وہ تمہیں سچ بتا دیں، ہو سکتا ہے وہ تم پہ اتنا اعتماد نہ کریں. لیکن کیا تم نے نوٹ نہیں کیا کہ وہ مجھے تاشا کہتے ہیں؟ جی میں نے نوٹ کیا ہے. وہ چونکا. تاشا کمال، رائل ملیشیا پولیس. اس نے شانے بے نیازی سے کارڈ دونوں انگلیوں میں پکڑ کے اس کی طرف بڑھایا. ایڈم نے اسے تھاما، الٹ پلٹ کے دیکھا، پھر ذرا پیچھے ہو کے بیٹھا. تنے اعصاب ڈھیلے پڑے. وہ سوچ میں پڑ گیا تھا. یعنی باس جانتے ہیں کہ آپ؟ آف کورس وہ جانتے ہیں. میری جو بھی ان کے قریب موجود لوگوں پہ نظر رکھنا ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ وان فاتح کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ایڈم نے گہری سانس لی. میں جانتا ہوں. تو یقیناً تم جانتے ہو کہ پچھلے ماہ لنکاوی جزیرے پہ کیا ہوا تھا اور 3 ماہ قبل سنگاپور میں کس طرح وان فاتح کو دھمکانے کی کوشش کی گئی تھی. ایڈم چونکا. نہیں، کیا ہوا تھا؟ تالیہ نے اوہ میں لب سکڑے. اگر وان فاتح نے تمہیں نہیں بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم پہ بھروسہ نہیں کرتی، یعنی تم ان کے لیے ایک عارضی ملازم ہو جس کو وہ فارغ ہو جانے کے بعد مس بھی نہیں کریں گے. ایڈم کے چہرے پہ اداسی اتری. لمحے بھر کو چپ ہو گیا. پھر آپ مجھ پہ بھروسہ کیوں کر رہی ہیں؟ 2 وجوہات ہیں. میں نہیں چاہتی کہ تم گھر والوں کے سامنے میرا کور بلو کرو. میری تو یہ نوکری ہے، میں کسی دوسرے ٹاسک پر لگا دی جاؤں گی، لیکن وان فاتح کے دشمن چکنے ہو جائیں گے. اور دوسری وجہ، میں چاہتی ہوں تم میری مدد کرو. اشر محمود فاتح صاحب کے خلاف جو اقدامات کرنے چاہ رہے ہیں ان کو روکنے میں میرا ساتھ دو، اور میں ڈپارٹمنٹ سے تمہیں اس کام کا پے چیک دلوا دوں گی. اس کی ضرورت نہیں ہے، میں وان فاتح کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں. دیکھو ایڈم، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، پولیس میں جب ہم سے اوپر والے ہمیں تنخواہ یا بونس دیتے ہیں تو ہمیں اپنی جیب سے نہیں دیتے، قومی خزانے سے دیتے ہیں. اس پہ ہمارا حق ہوتا ہے. تم کیوں آرام سے ملنے والے 30-40 ہزار ٹکراؤ گے؟ 30-40 ہزار؟ ایڈم محمد کی آنکھیں کھل گئی. 7-8 لاکھ پاکستانی روپے. جتنا بڑا آدمی اتنا زیادہ بونس. لیکن یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ہم اشر محمود کو پکڑ بھی لیں. اور ہاں، مجھے اس کے لیے تمہاری فائل اوپر بھیجنی پڑے گی. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپروو بھی ہو جائے، مگر میں تمہاری سفارش کروں گی. مگر آپ کیوں کریں گی میری سفارش؟ تالیہ مسکرائی. کیونکہ ایک دن تم دنیا کے سارے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بن جاؤ گے. میں نہیں چاہتی تب تم مجھے بھول جاؤ. ایڈم جھینپ گیا. وہ تو بس ماں کو لگتا ہے کہ خفت سے سر چھٹکا. خیر، اب ہو سکتا ہے تمہیں میری باتوں پہ یقین نہ آئے، تم مجھ پہ شک کرو کہ شاید میں واقعی کوئی چور یا قاتل وغیرہ ہوں. تو ٹھیک ہے، یہ تمہارا حق ہے. اب آگے تم چاہو تو وان فاتح سے پوچھ لو میرے بارے میں. مجھے نہیں معلوم وہ تم پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اپنی تسلی کے لیے تم اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے آپ کی بات پہ بھروسہ ہے. وہ گہری سانس لے کر سنجیدگی سے بولا. اور میں وان فاتح کے لیے سب کر سکتا ہوں، لیکن اس نے اعتراف کیا، مجھے واقعی پیسے بھی چاہیے. اب بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اتنی جلدی نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے بھی تو دیکھنا ہے کہ میں تم پہ بھروسہ کر سکتی ہوں یا نہیں. ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑے. اوکے، یعنی آپ مجھ پہ نظر رکھیں گی. ٹھیک ہے، جب آپ مناسب سمجھیں مجھے بتا دیجیے گا. میری جاب کا کل 10واں اور پرسوں 11واں دن ہے. پرسوں میری جاب ختم ہو جائے گی. تالیہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ساتھ ہی اٹھا. جتنا اس کے انداز میں رعب تھا
اتنا ہی ایڈم مؤدب نظر آتا تھا۔ فون فاتح سے میں بات کر لوں گی، تمہارے 11 دن ابھی ختم نہیں ہوں گے ایڈم۔ اوکے، ایڈم نے سر کو خم دیا اور مسکرایا، پھر اجازت چاہی۔ دفعتاً رکا۔ تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ مجھے اپنے منگیتر کو تذبذب سے الفاظ ادا کیے۔ تحفہ دینا ہے، کیا دینا چاہیے؟ اگر وہ اس کی ڈھال نہ بنی ہوتی تو وہ نہ کہہ پاتا، مگر اس ایک واقعے نے ایڈم کا دل اس کی طرف سے صاف کر دیا تھا، اور اب بھی وہ اتنے سادہ انداز میں سب بتائی دے رہی تھی کہ اسے اعتبار آ ہی گیا تھا۔ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ کوئی سونے کا زیور وغیرہ، جیسا کہ مسز اسرا نے کہا تھا، یا کوئی پرس، کپڑے۔ وہ کنفیوزڈ نظر آتا تھا۔ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی ایڈم، وقت ہوتی ہے۔ تم مجھ سے پوچھو کہ اس کو اس کے باپا نے کیا تحفہ دیا تھا ان کی اولین سالگرہوں پہ جو اس کو یاد ہیں۔ تم بچپن کے اس تحفے کو کسی نئی شکل میں دے دو، کوئی نوسٹیلجک سی قدیم شے جو اس کی خوشگوار ماضی کی یاد مستقبل میں بھی دلاتی ہے۔ باپ کا تحفہ لڑکیوں کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ ایڈم بالکل ٹھہر گیا، دل و دماغ جیسے منور ہو گیا تھا۔ آہستہ سے سر ہلایا۔ تھینک یو چیتالیہ۔ اس کے جانے کے بعد وہ اندر آئی تو داتن لاؤنج میں بیٹھی تھی، تندہی سے اسے گھورتی۔ اس کہانی کا کیا مقصد تھا؟ وقت حاصل کرنا، بس سنجیدگی سے کہتی آگے آئی اور کانوں سے ایئرنگ اتارنے لگی۔ بہت سے اسپیشل فورس اہلکاروں کو اسی طرح سیاستدانوں کی حفاظت پہ معمور کیا جاتا ہے۔ کہانی ٹھوس تھی۔ اگر اس نے فاتح سے پوچھ لیا تو ظاہر ہے وہ پوچھے گا، لیکن فوراً نہیں۔ میں نے اس کے ذہن میں یہ تاثر ڈالا ہے کہ فاتح کے لیے وہ اجنبی ہے۔ وہ کچھ عرصہ اس بات پہ غور کرے گا اور مجھے اتنا ہی وقت چاہیے، 1 یا 2 دن۔ تب تک میں سکہ تلاش کر چکی ہوں گی۔ اس کے بعد میں جانوں وہ میرا خزانہ۔ اب وہ جھک کے جوتے اتار رہی تھی۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ۔ داتن نے دکھ اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ خزانہ ہے داتن، اور وہ ہمارا ہے، صرف ہمارا۔ وہ تیزی سے بولی جیسے خود کو بھی یقین دلایا ہو۔ داتن خاموش ہو گئی، باہر پھیلی رات کی طرح۔ صبح صادق کی پہلی کرن کوالالمپور پر پڑی تو جامنی اندھیرے میں ڈوبی اونچی عمارتیں مدھم مدھم سی روشن دکھائی دینے لگیں۔ اسرا محمود اپنے نرم گرم بستر میں اسی کے ٹھنڈک بھرے کمرے میں لحاف تانے سو رہی تھی جب زور سے دروازہ کھلا۔ اسرا! فاتح کی آواز، اس کا تیزی سے بتی جلانا۔ اسرا کی آنکھیں فوراً کھلی۔ تیز روشنی میں پہلے تو اس نے آنکھیں چندھیا لی، پھر پلکیں جھپکیں۔ بصارت واضح ہوئی، سامنے فاتح کھڑا تھا، ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے، اس کے آئی برو بھنجے ہوئے تھے اور چہرے پہ پریشانی۔ اسرا، تم نے میرا لاکر کھولا ہے کیا؟ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ بال سمیٹتی، آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ ملاقہ والے گھر کی ساری فائلز کل صبح تک اس میں تھیں، اب نہیں ہیں۔ تم نے اچھی طرح دیکھا فاتح؟ کیا معلوم تم نے کہیں اور رکھ دی ہوں۔ وہ بستر سے اتری اور سلیپرز پہنی۔ نہیں، مجھے یاد ہے، اور میرا پاسورڈ بھی کسی کو نہیں معلوم سوائے مجھے اور تمہیں۔ تمہارا پاسورڈ بھی تو آریانہ کی برتھ ڈے ہے، آسانی سے کوئی بھی گیس کر سکتا ہے۔ میں ملازموں سے پوچھتی ہوں۔ اس نے بالوں کو پونی میں باندھا اور شال اٹھا کے کندھوں کے گرد لپیٹی۔ تم فکر نہ کرو، مل جائے گی۔ کیسے فکر نہ کروں؟ اس فولڈر میں گھر کے اصلی کاغذات ہی نہیں، اس کے تاریخی ہونے کی مصدقہ دستاویزات بھی ہیں۔ مہینے لگ جائیں گے مجھے یہ دوبارہ بنوانے میں۔ وہ دبی آواز میں بظاہر آرام سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے چھلکتی پریشانی، اور گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ ویسے بھی ملازموں میں سے کوئی ایسے نہیں کرے گا۔ ایڈم تو ہمارے ساتھ کل پارٹی میں تھا، اور دوسری میٹ بھی۔ شام کو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، بلکہ تالیہ بھی کار لینے آئی تو کہہ رہی تھی کہ اسے چابی لاؤنج میں ڈھونڈنے کے لیے کافی تکو کرنی پڑی کیونکہ میٹس نہیں تھیں۔ وہ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے بتا رہی تھی، اور فاتح رامزل ایک دم چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کون؟ وہ تالیہ ادھر کیوں آئی تھی ہماری غیر موجودگی میں؟ اس کی کار یہاں کھڑی تھی نا فاتح، پھر مجھے اس کو اشر کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ اکتا کے کہتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ لوکر سامنے کھلا پڑا تھا اور کاغذات بیڈ پہ رکھے تھے۔ اسرا سلیقے سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ اور تمہیں اتنی اچانک ملاقہ والے کاغذوں کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ مگر وہ بالکل ساقط چوکٹ پہ کھڑا تھا، ذہن ایک جگہ ٹھہر گیا تھا۔ وہ لڑکی صبح وہ میری اسٹڈی میں تھی، پھر وہ ہمارے پیچھے ہمارے گھر میں پھرتی رہی، اور آج میری فائل غائب ہو گئی۔ اس کی رنگت سرخ پڑنے لگی۔
فائلیں الٹ پلٹ کرتی اسرا نے چونک کے سر اٹھایا۔ او ہو فاتح، مل جائے گی فائل؟ پھر تالیہ ایسے کیوں کرے گی؟ وہ تو اشر، اس کو تم سے متعارف کس نے کروایا تھا وہاں؟ ہم کیسے جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ اس نے تیزی سے سوال کیا جو اسرا کے لیے غیر متوقع تھا، مگر وہ محمود بن عزیزی کی بیٹی تھی۔ اس کے ذہن نے فوراً سے جمع تفریق کی اور بہترین جواب سوچ لیا۔ اشر نے، وہ اس سے شاید پہلے سے واقف تھا، شاید وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ ان دونوں کا کام ہے۔ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکا تھا۔ میں سمجھی نہیں، پھر جیسے سمجھ آیا تو ایک دم حیران نظر آئی۔ یا اللہ فاتح، اشر ایسا کیوں کرے گا؟ فاتح نے گہری سانس لی اور بہت سارا غصہ اندر دبایا۔ میں تمہارے بھائی کے بارے میں کوئی تبصرہ اس وقت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے؟ یہ تو اشر کو پتا ہوگا، مگر وہ ابھی میرا پورٹریٹ مکمل کرنی آئے گی۔ آج دوسری اور آخری سٹنگ ہے نا؟ لیکن وہ آئے تو اس کو میرے پاس بھیجنا۔ تمہارے بھائی نے اسے بہت آسمان پہ چڑھا رکھا ہے، مجھے لوگوں کو زمین پہ اتارنا اچھی طرح آتا ہے۔ فاتح تم اس کو کیا کہو گے؟ اگر اشر کو پتا چلا تو؟ وہ حرانسہ سی کہنے لگی تو اس نے قطعیت سے ہاتھ اٹھا کے روکا۔ وون فاتح کے گھر میں چوری کرنے سے پہلے اس لڑکی کو اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ فاتح کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت چوروں سے ہے۔ اس نے میرا کتنا نقصان کر دیا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آئے اس کو میرے پاس بھیجو، برہمی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اسرا کے تاثرات بدلے، خوف، ہراسیت، پریشانی سب غائب ہوا اور اس نے اطمینان سے گہری سانس لی۔ فاتح نے جلد یا بدیر جان ہی لینا تھا کہ یہ اشر کا کام ہے، مگر اشر کی مدد کا الزام وہ کس کو دیتا ہے یہ اسرا کے نزدیک زیادہ اہم تھا۔ اپنے بچوں اور اپنے شوہر کو اس جنون سے بچانے کے لیے وہ ہر جنگ اور ہر محبت میں ہر جائز ناجائز کام کر سکتی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ مسکرائی اور کھڑکی کو دیکھا جہاں ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی، اور حالم کی رہائش گاہ میں بیڈ پہ بے خبر سوئی تالیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی۔ چند لمحے لگے اس کو حواسوں میں واپس آنے میں، اور پھر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے ابھی ابھی خواب میں جو منظر دیکھا تھا وہ اس کے اندر کے خون کو جوش دلانے اور رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے مسکراہٹ میں ڈھلنے لگی اور چہرے پہ خوشگوار بے چینی تر آئی۔ اور جو جگہ میں نے ابھی دیکھی ہے تو یہاں دفن ہے خزانہ؟ بے یقینی اور خوشی سے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں جانتی ہوں خزانہ کہاں دفن ہے، صرف میں جانتی ہوں۔ تیزی سے سلیپر پہنے اور باہر کو بھاگی۔